ناظرین، پروگرام روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بڑا عرصہ ہوا کہ ڈالر کی اور روپے کے درمیان جو پیریٹی تھی وہ برقرار تھی اور ہم نے اس کے اندر قدر استحکام دیکھا روپے کی قدر کے اندر، لیکن پچھلے چند دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں جب سے آئی ایم ایف والے یہاں سے ہم سے مل کے گئے ہیں کہ آہستہ 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 ڈالر کی قدر بڑھنا شروع ہو گئی۔ ان آنکھوں سے خود صبح منی چینجر کے دفتر میں دیکھ کر آیا ہوں، ڈالر کی قدر 282 روپے میں نے دیکھی۔ اب ہو سکتا ہے کہیں کم ہو کہیں زیادہ ہو، کچھ میں کہہ نہیں سکتا، لیکن جو اپنی دو آنکھوں سے دیکھا یہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور بنیادی بات یہ ہے کہ ڈالر کی قدر کے اندر یہ اضافہ کیا مزید جاری رہے گا، لوگوں کے ذہن میں بہت زیادہ ابہام پایا جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف تو اس بارے میں بہت واضح ہے کہ ہم زبردستی روپے کو استحکام نہیں دے سکتے، اور چاہے ہم کتنے دلاسے دیں وہ اس دفعہ ہماری بات ماننے کو شاید تیار نہ ہو۔ اس بارے میں بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب ظفر پراچا صاحب، جو کہ اس کاروبار سے وابستہ بھی ہیں زر مبادلہ کے اور اس پر مہارت بھی رکھتے ہیں۔ ویلکم کرتا ہوں سر آپ کو ظفر پراچا صاحب۔ جی السلام علیکم جناب، آپ کا بہت وعلیکم شکریہ۔ السلام جناب ظفر پراچا صاحب، بنیادی مسئلہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، میں چاہوں گا اس کے اوپر آپ اپنا تبصرہ ضرور دیجئے، کیونکہ لوگوں کے اندر اب ایک عجیب سی کیفیت پائی جا رہی۔ کافی عرصے سے اس کے بارے میں یہ تھا کہ لوگ ریلیکس ہو گئے تھے، لیکن اب ڈالر کی قدر میں اضافہ شروع ہو گیا۔ جی دیکھیے جناب، بات یہ ہے کہ ڈالر کی قدر میں جو اضافہ ہو رہا ہے اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ صرف آئی ایم ایف نہیں ہے یا ہماری معاشی حالت نہیں ہے، ہماری معاشی حالت تو بہت بہتر ہے، اللہ کا شکر ہے۔ جی اور اوور آل ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہیں، خاص طور پہ اسٹاک ایکسچینج ہے، آپ کا ایل ایس ایم بھی بہتر آیا ہے، اور آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ جی 7 سے رہی ہیں۔ اوور آل ایف ڈی آئی آپ کا بہتر ہوا ہے، 50 60 70% بڑھا ہے، اور بہت ساری چیزیں بہتری کی طرف ہیں۔ گو کہ ہمارا ملک اس وقت شدید بحرانوں کا شکار ہے۔ ان سائڈ آؤٹ سائڈ پاکستان جو اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس ہیں وہ فل ایکٹیو ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو جڑی ہوئی ہیں یہ آپ کی معیشت کی بحالی سے اور بہتری سے جڑی ہوئی ہیں۔ میں نے آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ جو اسمگلنگ جو ناسور ہے ہمارے ملک کا، جی جس میں تمام سیاسی جماعتوں کے جو لوگ ہیں، چاہے وہ اس کے اندر آ گئے ہیں سیاسی جماعتوں میں یا وہ لوگ اسمگلنگ میں انوالو ہو گئے ہیں، ون آن دا سیم۔ تو جب بھی ہم نے اسمگلنگ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے، وہ آپ کے ملک میں دہشت گردی بڑھ گئی ہے۔ اس کا تعلق دہشت گردی کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی آئیڈیالوجی کے اوپر نہیں ہے، کوئی ملا ازم پہ نہیں ہے، کوئی وطن پرستی کے نام پہ نہیں ہے، یہ صرف اور صرف پیسے کا مفادات ہیں، فائدے کے۔ اب اچھا، لیکن آپ ایک دیکھیے بات آپ سے پوچھنی تھی، میں نے برا نہ مانیے گا، ایک بات میں نے پوچھنی تھی۔ خبر میں نے پڑھی، خبر اساں ویب سائٹس پر، تو اب پتہ نہیں شاید غلط ہو، الزام ہم افغانستان اور انڈیا پہ لگا رہے ہیں، بندہ کسی اور پڑوسی ملک سے پکڑا گیا ہے۔ میرے خیال سے سر اشارہ کرنا شروع کریں نا، میں بھی ڈرتا رہتا ہوں، وہ بھی ڈرتے رہتے ہیں، انہوں بھی ڈرتے رہتے ہیں، انہوں بھی ڈرتے رہتے ہیں، سنا آپ نے بھی ہوگا، سنا میں نے بھی۔ دیکھیے جناب، بات یہ ہے جس پڑوسی ملک کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، میں ذرا کھل کے بات کرنے کا آدمی ہوں انڈیا کی طرف، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فلی طور پہ انڈیا انوالو ہے، فائنینشلی، ٹیکنیکلی اور اسلحے کے طور پہ ہر طرح انڈیا انوالو ہے۔ اس میں کوئی شک شبے والی بات نہیں ہے، بلکہ میں 100% سے زیادہ شور ہوں۔ اب رہ گئی بات افغانستان کی، تو افغانستان بھی جو ہے آپ کے خلاف کام کر رہا ہے، اور افغانستان میں لا قانونیت ہے، تو جو زیادہ تر پروکسی وار لڑی جا رہی ہے وہ افغانستان سے لڑی جا رہی ہے، اور افغانستان یا اب جو جن کو ہم لائے تھے، خاص طور پہ طالبان جو حکومت ہے وہ بھی آپ کے خلاف کام کر رہی ہے۔ ان کا اسلام سے میں سمجھتا ہوں کوئی تعلق نہیں ہے طالبان کا، اچھا، لیکن یا یہ مجھے جو بتائیے آپ گا، کی یہ جو ڈالر کی سمگلنگ ہوا کرتی تھی افغانستان، وہ تو اب رک گئی ہے نا؟ جی کافی حد تک رک گئی تھی۔ اب جیسے ہم نے آج دیکھا
کہ ہمارا طورخم بارڈر ہم نے دباؤ میں آ کے پھر کھول دیا ہے، ٹھیک ہے، تو جو پھر ڈالر کا اسمگلنگ شروع ہو گئی، اور افغانی جو ہم جا رہے ہیں، اور وہ جس طرح جاتے ہیں ایک وہ بنا کے ماحول یا ایک کانوائے، اس کے اندر جو کرنسی کا اسمگلرز ہیں وہ بھی ایکٹیو ہو جاتے ہیں، تو اس کو روکنا آسان نہیں ہے۔ پھر ان کے پاس ایک بہت بڑا ہتھیار ہوتا ہے جی، خواتین ہے، چادر چار دیواری ہے، اور یہ جو مذہبی کارڈ کھیلا جا رہا ہے نا ہمارے ملک کے ساتھ، جو کہ بڑا خطرناک ہے۔ اچھا، اب صرف ڈالر کی اسمگلنگ کی بات نہیں ہے، میں تھوڑا سا آپ کی توجہ صرف لانا چاہوں گا کہ اس سال بینکس کے پروفٹس ریکارڈ آئے ہیں، جی ریکارڈ ہے۔ اس کے علاوہ جو کمپنیز ہیں ان کے پروفٹس بھی بہت اچھے ہیں، تو وہ جو بینکس ہیں 80%، 90% جو ان کے شیئر ہولڈرز ہیں یا دیگر لوگ ہیں وہ فورنرز ہیں۔ آپ کا ایک تو بینک رہ گیا ہے پاکستان، باقی تو سارا فورن انویسٹمنٹ ہے، تو وہ پروفٹس بھی جا رہے ہیں باہر، وہ بھی ڈالر پہ دباؤ ہے، تھوڑا بہت اسمگلنگ کا دباؤ ہے، پھر امپورٹ کا بھی دباؤ ہے، امپورٹ کا بل بھی ٹھیک ہو گیا ہے، پھر آپ کا جو دہشت گردی ہے اس کی وجہ سے بھی لوگ ڈرے ہوئے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی ایکسپورٹر ہے، جو میں نے ہمیشہ ہائی لائٹ کی ہے بات، ان کی کارکردگی انتہائی ناقص ہے، اور وہ صرف چاہتے ہیں کہ ہم کو مراعات ملتی رہیں۔ بیساکھیوں کے ذریعے پاکستان کا ٹریڈر ایکسپورٹر کاروبار کرنا چاہتا ہے، یہ نہ کوئی کمپٹیشن کر سکتا ہے دنیا اچھا، میں، نہ ہی اس کا کوئی ایک نام، ہاٹ خبر آئی ہوئی ہے، یہ وہ بھی میں چاہتے چاہتا ہوں اس کے اوپر ہیں۔ تھوڑا آپ کا تبصرہ ہو جائے۔ پچھلی دفعہ بھی آپ سے بات ہوئی تھی، ہاٹ خبر ہے کہ جناب پیر بابا کی دبئی کی جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اس میں پتہ نہیں اربوں روپیہ پاکستان سے چلا گیا۔ تو میں نے سنا کہ آپ تو خیر شاید پریوی ہوں اس معاملے سے، بڑی ہائی لیول میٹنگ بلائی گئی، اس میں بینکوں سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا ہمارے ذریعے بھی نہیں گیا، آپ لوگوں سے پوچھا گیا، آپ لوگوں نے کہا ہمارے ذریعے بھی نہیں گیا۔ تو پھر سر کس کے ذریعے گیا اتنا پیسہ، ہم بھی جاننا چاہتے ہیں نا، یا اگر تو بینکوں کے ذریعے گیا پھر تو ایک سوالیہ نشان ہے۔ جی، آپ لوگوں نے تو نہیں بھیجا نا؟ دیکھیے جناب، دیکھیے ہم نے تو نہیں بھیجا، ہم بھیج ہی نہیں سکتے، ہم پہ قانونی پابندیاں اتنی ہیں کہ ہم تو کسی کو 5-10 ہزار ڈالر بھی نہیں بھیج سکتے بغیر اس کی ڈاکومنٹس لیے، جی جی بغیر لیجیٹیمیشن کے تھرو بینک اکاؤنٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو ہمارا جو کام ہے، میں یہ سمجھتا ہوں وہ اوور ریگولیٹڈ ہے، ٹھیک ہے، پیسے گئے، بھرپور گئے، اس میں بینکس نہیں، بینک انوالو نہیں ہے، بینکرز انوالو ہیں، اسٹیٹ ایجنٹ انوالو ہیں، ہنڈی حوالے کا کام کرنے والے لوگ انوالو ہیں، اور اب پیسے بھیجنا بہت آسان ہو گیا باہر۔ اب یہ مشکل کام نہیں رہا، یہ تو خالی یہ جو ایف آئی اے یا جو دیگر ادارے ہیں، انہوں نے اینول ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے، $2,000 پکڑ لیے، 10,000 پکڑ لیے، موبائل سے جناب اس کے ہنڈی والے کی رسیدیں مل گئیں۔ ان کو سب معلوم ہے یہ پردہ پوشی کرتے ہیں، چھوٹے موٹے لوگوں کو پکڑ کے، اور خالی ٹوٹل پورا کرتے ہیں۔ یہ جو آپ کی ایپس ہیں، ڈیجیٹل ایپس ہیں، جی جی آپ کی ورچوئل کرنسیز ہیں، ان کے ذریعے آپ چاہے ہاں، نہیں کھل کے $1 بات بلین کریں، بھیج اسی دیں، سے تو بھیج دیے پیسے انہوں نے، بلکہ وہ اب لے جا چکے ہیں، اب تو جا چکے ہیں۔ جی میں یہ، اور ابھی بھی جا رہے ہیں، ابھی دیکھیے بھی ابھی بھی جا رہے ہیں۔ روک نہیں سکتے۔ اگر آپ اپنے قوانین کو ٹھیک نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، اوور ریگولیشن ختم نہیں کریں گے، بے جا سختی کریں گے، ہر کام کا ایک محکمہ بنا دیتے ہیں آپ، ہر کام کی ایک کمپنی بنا دیتے ہیں، یعنی کہ کمپنیاں زیادہ ہیں، کام کم ہے، اس کو آپ جو ادارے ہیں ان کو آپ نے ایک ادارے کے 20 حصے کر دیے ہیں، 20 ڈی جی بنا دیے ہیں، 15 منسٹر بنا دیے ہیں، تو خدا را اب آپ اپنی آنکھیں۔ اب سنا ہے کوئی کرپٹو کاؤنسل بھی بنا رہے ہیں، لیکن ایک بات مجھے سمجھ نہیں آئی، معذرت، آپ نے ایک دن بات کی تھی بیچ میں، لیکن آپ کو بتاؤں اب ان کی بڑی ڈیسپریشن آ گئی ہے، یہ بڑی جلدی ڈیجیٹل ایسٹس کو ریگولیٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن ایک چھوٹی سی بات کروں آپ سے، سر ڈیجیٹل مارکیٹ، اب ڈیجیٹل ایسٹس کی مارکیٹ کولیپس کر چکی ہے، لوگ کرپٹو کرنسی کے اندر برباد ہو چکے ہیں، تباہ ہو چکے ہیں۔ ہم تب کیوں پہنچتے ہیں جب تباہ و برباد ہو چکی ہوتی ہے دنیا؟ ہم تب کیوں نہیں پہنچتے جب لوگ کمانا چاہتے ہیں، ملک کو فائدہ ہو سکتا ہے؟ جیسے یہ کام ہمارا پچھلے نومبر سے پہلے ہو جانا چاہیے تھا،
تاکہ امریکی انتخابات کے جو نتائج آئے ہیں اس کی بنیاد کے اوپر ہمارے ملک کو، ہماری قوم کو فائدہ ہوتا. اب لوگ جب برباد ہو چکے ہیں تو ہم نے اس کی قانون سازی شروع کر دی ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آتی ایکچولی ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں. دیکھیے جناب، جو اس وقت ہم قانون سازی کر رہے ہیں، اٹس مائی آبزرویشن اور مائی اوپینین کہ یہ صرف اور صرف امریکن پریشر پہ ہو رہا ہے، امریکن پریزیڈنٹ کے پریشر پہ. ان کے ابھی ایک نمائندہ خصوصی آئے تھے جو ڈیجیٹل کونسل کا قیام کا اعلان کروا کے گئے ہیں، اور یہ سارا ان کے پریشر میں ہے کہ ان کے پریزیڈنٹ اور جو ان کے دوست ہیں ایلن مسک وغیرہ، ان کی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے اس کام میں، ڈیجیٹل کرنسیز میں. تو وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بھی جھاڑو پھیر کے نکل جائیں، جو میں سمجھتا ہوں. نہیں، لیکن پاکستان میں تو آلریڈی کام ہو رہا ہے. ہمارے جو یہ ابھی جو جن کو نمائندہ بنایا گیا ہے یا جن کو مشیر بنایا گیا ہے یا ایڈوائزر بنایا گیا ہے، انہوں نے تو آلریڈی بتا دیا کہ پاکستان ٹاپ کنٹریز میں ہے جو اڈاپشن کے اندر ہیں. بلکہ مجھے تو شک ہے کہ بہت سارے بزنس مین پاکستان سے کرپٹو کی بنیاد پر ہی پیسے باہر کے ممالک لے کر گئے ہیں، اور بہت سارے ایسے بزنس مین ہیں جو کہ بہت زیادہ ترکی کے دورے لگا رہے تھے. تو ترکی میں تو آپ کو پتا ہوگا کہ بہت زیادہ کرپٹو کھلا ہوا ہے، اور بہت سارے لوگوں کے متعلق عام طور پہ رائے یہ ہے کہ شاید انہوں نے ترکی کی شہریت بھی لینے کی کوشش کی. ہمارے بزنس مینوں نے شاید مل بھی گئی ہے. اور ہم بڑے فخریہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے لوگ جو ہیں، میرے خیال بہت بڑی آبادی دوسرے ملک کی شہریت رکھنے والی ہے. دیکھیے جناب، ایک تو ڈیول نیشنلٹی ختم ہونی چاہیے پاکستان میں، ٹھیک ہے جی. اور جو شہریت لینے کی بات ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. آئے دن آپ کے 5 اسٹار ہوٹل میں سیمینار ہوتے ہیں ملک کی شہریت کے لیے. آئے دن آپ کے 5 اسٹار ہوٹلز میں باہر کے لوگ آ کے پراپرٹی بیچتے ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی سننے والا نہیں ہے اس ملک. ٹھیک ہے جی، کھلم کھلا یہ کام ہوتا ہے اور ہو رہا ہے. اور جو ڈیجیٹل کرنسیز ہیں، جو میں نے کہا نا ان کی باہر والوں کی نظر ہے اب آپ کے ایسٹس کے اوپر ہے. ڈیجیٹل ایسٹس پہ، فورن ایکسچینج ریزرو پہ وہ پتہ لگے گا ایک دن وہ ایپ تھی وہ غائب ہو گئی، جیسے بہت ساری ایپس غائب ہوتی رہتی ہیں. دیکھیے میں ڈیجیٹل کرنسی کے خلاف نہیں ہوں. جی میں فیور میں ہوں. آئی فیور ڈیجیٹل کرنسی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ایک پلیٹ فارم کے طور پہ، ایک میڈیم کے طور پہ تو آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر انویسٹمنٹ کیونکہ تو نرا جوا ہے پہلی بات. اور آپ کو یہ نہیں معلوم کہ اس کی بیک پہ کون لوگ ہیں، اس کی گارنٹر کون ہے. جبکہ جو دیگر کرنسیز ہوتی ہیں اس کی ہر کرنسی کے پیچھے ایک ملک کھڑا ہوتا ہے اور وہ ان کی گارنٹی ہوتی ہے. اگر آپ پاکستان کا نوٹ دیکھیں تو اس میں اردو میں لکھا ہے حامل حاضہ کو مطالبے پہ ادا کرے گا. جی بڑی اہم بات آپ نے کی ہے کہ آئی ایم ایف کے بہت اثر و رسوخ ہوگا ہمارے ہاں بجٹ میکنگ کے اندر بھی. اور ظاہری بات ہے ہماری جو فسکل اور مانیٹری پالیسی ہے دونوں ڈومینیٹڈ ہیں اس چیز سے کہ ہم لوگوں کا کیا فورن ایکسچینج کی پالیسی آئی ایم ایف کے سے مطابقت رکھتی ہے. یہ اب اس بارے میں بات کروں گا ظفر پراچا صاحب سے. ظفر پراچا صاحب، بات یہ ہے کہ ہم جو بھی کہیں وہ ریلیونٹ نہیں ہے. اسٹیٹ بینک جو کہے وہ بھی ریلیونٹ نہیں ہے، کیونکہ ہم ہیں لڑکی والے، اور لڑکی والے جو ہوتے ہیں نا بیچارے وہ بڑے مجبور ہوتے ہیں. مجھے کسی بزرگ نے کہا تھا تو بنیادی بات یہ ہے کہ ہم رہے لڑکی والے، ہم اپنی طرف سے کچھ بھی کہہ لیں کہ ہماری ریئر امپروو ہو گئی، ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ٹھیک ہے، ہمارا جناب ٹریڈ بیلنس کنٹرول میں آ گیا، لیکن آئی ایم ایف وہ باتیں نہیں سنے گی. آئی ایم ایف کہتی ہے کہ جی میری تھیوری کی کتاب ہے، میری تھیوری کی کتاب یہ کہتی ہے ڈالر مہنگا کرو، کرنا پڑے گا. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ جی ظفر پراچا صاحب. میرے خیال آپ کی آواز مجھ تک نہیں پہنچ پا رہی. آپ کی آواز مجھ تک نہیں پہنچ پا رہی. دوبارہ سے رابطہ کرتا ہوں. جی اب آ رہی ہے جی اب دیکھیے جناب، جی آ رہی ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئی ایم ایف تو بہت کچھ کہتا ہے، فرنٹ پہ بھی اور پس پردہ بھی. ٹھیک ہے، تو کیونکہ ہم لوگ جو ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے اور انٹرنیشنل پولیٹکس کی نظر ہیں، کیونکہ ان کے پس پردہ کیا بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں جو وہ ہم سے ڈیل کرنا چاہتے ہیں اور ان پہ عمل کروانا چاہتے ہیں، یا کہیں سے ہم کو پیچھے ہٹانا چاہتے ہیں. تو ہم کو اپنا بھی دیکھنا ہے. اگر ہمارے حکمران، سیاستدان اگر تھوڑے سے بھی ملک کے ساتھ سنسیئر ہو جائیں، یہ جو سیکنڈ نیشنلٹی رکھ کے اور باہر یہاں سے کما کے باہر پیسے بھیجنے کا رجحان کم ہو جائے،
تو ہماری چیزیں بہت ٹھیک ہو جائیں گی. IMF تو کہے گا آپ اپنا ڈالر 350 کا کر دو، 400 کا کر دو، اور ہم ہمیشہ ان کے آگے پیالہ لے کے کھڑے رہیں. لیکن اب ہمارا کام ہے اس کو دیکھنا. اگر ہم ڈالر کو کنٹرول کرتے ہیں تو ہمیں کرنا چاہیے. ہم نے اپنے ملک میں مہنگائی بھی دیکھنی ہے، افراتفری بھی دیکھنی ہے، خدا نہ کرے سول نہیں، وار لیکن نہ ہو جائے. سینسیٹیو دیکھیں نا، سینسیٹیو چیز یہ ہے کہ ان کے پاس ترک کا پتہ ہے. اگر انہوں نے ایٹ اینی مومنٹ آف ٹائم ہمارا پروگرام ڈیلے کر دیا تو ڈالر آلریڈی آٹومیٹکلی بڑھ جائے گا. تو ان کے پاس ترک کا پتہ ہے. یو سی دے ہیو دا کارڈز ان دیئر ہینڈ. غلط کہہ رہا ہوں، صحیح کہہ رہا ہوں؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں آپ کی بات کو ہی آگے بڑھا رہا ہوں کہ ہم کو بھی اپنا رویہ چینج طور پہ ہیں جن کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے اور دن بدن ان کی کارکردگی خراب ہو رہی ہے. ہم کو بھی ساری چیزوں کو دیکھنا ہوگا. ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ کل وزیر اعظم صاحب نے کہا جی IMF نہیں مانتا بجلی کے ریٹ کم کرنے کے لیے، اور IMF 400-500% پارلیمنٹیرینز کی تنخواہیں بڑھانے کے لیے مانتا ہے. تو یہ ایک IMF کو بدنام کرنے کا بھی طریقہ ہے، ایک ٹول کے طور پہ اس کو استعمال کرنے کا. یعنی کہ اپنی مراد، اپنے آپ IPPs، یا ابھی چینی آپ نے باہر امپورٹ کر دی تو وہ IMF نے کہا تھا آپ کو، تو وہاں پہ بھی IMF کو پابندی لگانی چاہیے تھی. چینی امپورٹ ایکسپورٹ کری اور پھر امپورٹ کی. تو یہ سب میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو پریشان کرنے کی، لوٹنے کی باتیں ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اب یہ چیزیں زیادہ دیر مجھے چلتی نظر نہیں آ رہی. خاص طور پہ آپ کے جو آرمی چیف ہیں، جو جی. اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ بھی کہیں کسی حد تک مجھے مجبور نظر آتے ہیں ان لوگوں کی بلیک میلنگ میں. وہ اس طرح نہیں، ان کہ کا بڑا سخت جیسے بیان ہی آیا ہے. آرمی چیف کا بڑا سخت بیان آیا ہے. انہوں نے یہی بات کی ہے بنیادی طور پہ کہ فوج، پاک افواج اور پاکستان افواج کے جو فوجی ہیں اور سپاہی ہیں وہ اپنی قربانیاں دے رہے ہیں، لیکن وہ ان گیپس کی وجہ سے قربانیاں دے رہے ہیں جو کہ سیاسی کیا کہوں گا، اس کے لیے لفظ کیا استعمال کروں اردو کے اندر، بڑا مشکل ہو جائے گا. لیکن سیاستدانوں نے جو گیپ چھوڑا ہے اس کی وجہ سے اس وقت پاک افواج کے سپاہیوں کو اپنی شہادتیں دینی پڑ رہی ہیں. جو مجھے سمجھ میں آیا اس بیان سے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. دیکھیے جناب، وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جو ہمارے فوجی سپاہی اور افسران یا سیکورٹی کے لوگ جو شہادتیں دے رہے ہیں، اس میں آپ کے سیاسی پارٹیاں، علاقائی پارٹیاں، لسانی، مذہبی، سو کالڈ، وہ سب شامل ہیں. کیونکہ ان کی سپورٹ علاقے میں ہر طرح ان کے ساتھ ہے، اور مین کاز انلیگل کام کو بند کرنا ہے، جس سے ہمارا ڈالر کا ریٹ ٹھیک ہونا ہے، امپورٹ ٹھیک ہونی ہے، ایکسپورٹ ٹھیک ہونی ہے، مینوفیکچرنگ ٹھیک ہونی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان لوگوں کی وجہ سے یہ لوگ مر رہے ہیں. کیونکہ آؤٹ سائڈ پاکستان جو ہے، اکراس دا بارڈر، ان کو تو آرمی کنٹرول کر سکتی ہے، لیکن جب وہ چل رہی ہے اور پیچھے سے جو کمر میں خنجر گھونپنے والے لوگ ہیں، آستین کے سانپ ہیں، ان سے نمٹنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آرمی چیف، اسٹیبلشمنٹ کی، اور ایک سخت جنگ چل رہی ہے سیاسی جماعتوں کی، کہ وہ چاہتے ہیں کہ پہلے کی طرح ان کو کھلی چھوٹ دے دی جائے اور وہ اپنا گاڑی چوری، اسمگلنگ، ٹیکس چوری، وہ اپنا دھندا دوبارہ چلائیں. جیسے جیسے آپ دیکھیے آرمی چیف نے اسمگلنگ کے اوپر ہاتھ سخت کیا ہے، انلیگل کاموں کے اوپر، ویسے ویسے آپ کے ملک میں دہشت گردی بڑھ رہی ہے. اور یہ بات میں آپ کے پروگرام میں 1 سال، 2 سال، 4 سال پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اور اب الحمدللہ ISPR نے اس بات کی، میری بات کی توثیق کی ہے کہ یہ سب چیزیں اسمگلنگ سے جڑی ہوئی ہیں. تو میرا کہنا یہ ہے اچھا، کہ لیکن ہم کو اب اپنا ہائپوتھیٹکلی اسپیکنگ میں ایک بات کرتا ہوں. اگر لیٹ سے آج کی تاریخ میں ہمیں ٹرانسفارمیشن کرنی ہے پاکستان کی اکانومی کی، اور بالخصوص ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہمیں ایک بیلنس کریٹ کرنا ہے کسی طرح، وی ہیو ٹو انشور کہ ہمارے ڈالر کے ریزروز بھی بڑھتے رہیں اور سبسیکوینٹلی ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ بھی قابو میں رہے، ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ بھی قابو میں رہے، اور ہماری فسکل پالیسیز میں بھی ڈسپلن رہے. اب اس کے لیے لانی پڑے گی ہمیں انویسٹمنٹ اور ریمیٹنس کا تو یہ کلیم کر رہے ہیں، مجھے نہیں پتا، یہ کلیم کر رہے ہیں کہ پاکستان ریکارڈ ریمیٹنسز منگوا رہا ہے. لیکن انویسٹمنٹ پہ انفارچونیٹلی گورنمنٹ کی پالیسیز بھی اچھی ہیں، SIFC کی پالیسیز بھی اچھی ہیں، لیکن اس پر ایفرٹ زیادہ بڑھانی پڑے گی. اور میرے خیال سے پرائم منسٹر کو بھی پرسنل انٹرسٹ لینا پڑے گا کہ انویسٹمنٹس آئیں پاکستان.
देखिए जनाब, बात यह है, रेमिटेंस तो आ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। और मैंने हमेशा की तरह दोबारा आपके जरिए मुतालबा करूंगा कि एक्सचेंज कंपनीज को और ओवरसीज पाकिस्तानी को आप एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का दर्जा दें, और जो आपकी ऑलरेडी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है उसके साथ मुकाबला करके देख लें। वो 25 बिलियन पे खड़ी है, 26 बिलियन पे खड़ी है, 30-35% मराहत लेके पर डॉलर, 30 से 35% मराहत देने के बाद एक्सचेंज कंपनीज और जो रेमिटर जो आपके ओवरसीज हैं उनको कुछ नहीं मिलता, वो फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहे हैं। और हमने जो अपने बात करते हैं कि जी आप हमको मराहत दें, तो हमको बड़ी ज़्यादा मुखालफत मिलती है हुकूमती सतह पे भी और दीगर भी, और चाहे उसमें IMF ही क्यों ना हो, या उनके जो नुमाइंदे हैं, या वो जो उनके पे रोल पे है सो कॉल्ड पाकिस्तानी, क्योंकि उनको पता है कि अगर हमने इनको ज़रा भी रिलीफ दे दिया तो ये रेमिटेंस डबल हो जाएगी। हकीकत हाल ये है। तो इसलिए IMF ये भी नहीं चाहता कि एक्सचेंज कंपनीज को मराहत दी जाए, ओवरसीज पाकिस्तानी को मराहत दी जाए। भाई एक्सपोर्टर को दे रहे हैं आप, उसी लाइन में हमको खड़ा कर दें, तो फिर आप देख लीजिएगा कि 3 साल में आपकी रेमिटेंस डबल हो जाएगी, उससे भी ज़्यादा हो जाएगी। और अभी भी आप इंशाल्लाह इस साल 36 बिलियन पे डॉलर पे जा रहे हैं विदाउट इंसेंटिव और रिबेट, ठीक है। और जबकि जो एक्सपोर्टर हैं उनको आप यानी कि $1 के ऊपर 80 रुपए 100 रुपया पर डॉलर रिबेट देते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें मिला के। तो आप जुल्म की इंतहा तो देखें, आखिर एक्सपोर्टर्स कब काम करेंगे? अब आप हमको एक्सपोर्ट लिस्ट में डाल दें। बात यह है कि हम अगर जब तक हमारे यहाँ नेशनलिज्म नहीं होगा, अपने मुल्क को ठीक नहीं करेंगे, अपने खर्चे कम नहीं करेंगे, चाहे आप इस टैक्स को डबल कर लें, ट्रिपल कर लें, लेकिन जब तक आप ये इशराफिया के खर्चे और अल्ले तल्ले बंद नहीं करेंगे तो बात नहीं बनेगी। क्योंकि अब सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती हुई नज़र आ रही है, और जहाँ तक बात है कंट्रोल करने की, तो हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। नहीं, आपने एक्नॉलेज किया है। देखें आज आपकी टोन थोड़ी सी फ़र्क है, आम अदवार से या आम दिनों से आपकी टोन आज मुझे फ़र्क लग रही है। उसकी वजह ये है कि मेरे ख़्याल से आप भी हालात के जो हालात कितने गंभीर हैं और हालात कितने संगीन हैं, ये सब समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं। जी, आपकी बात पता कलामी किस्म की माफ़ी। देखिए हालात मुझे यूं नज़र आ रहा है कि जो मेरा फौजी, जो मेरा सिक्योरिटी वाला रोज़ शहीद हो रहा है, और आप ये देखिए कि ये सियासी जमातें, हुक्मरान, इनकी तरफ से कोई फिक्र ही नहीं है। ये लोग जनाब बड़े मज़े में घूम रहे हैं, उनकी नजराने, उनकी कुर्बानियों को ना रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, ना कुछ सोच रहे हैं। जहां देखें वो आर्मी चीफ या वो नजर आ रहे हैं, वो फिक्रमंद है। तो ये तो बड़ी बुरी बात है ना। तो इसलिए मैं फिक्रमंद हूँ कि जैसे आपका रेलवे का मसला हो गया, तो ये हो गया, वो लोकल सपोर्ट के बगैर मुमकिन नहीं है। चाहे वो मजहबी जमात है, सियासी जमात है, उनकी सपोर्ट के बगैर ये मुमकिन नहीं है। जो उनके सहूलतकार हैं वो हमारे अंदर मौजूद है। ये कैसे मुमकिन है कि वो आए और कार्रवाई करें और गायब हो जाएं, या अगर फौज के हत्थे चढ़ जाएं तो मारे जाएं? तो ये फिक्रमंदी वाली बात है। दहशतगर्दी की जो नई लहर है, बाहर से ज्यादा हम खाली इंडिया पे, अफगानिस्तान पे छोड़ के अपने आप को बरिजुमा नहीं कर सकते। ये हमारी लोकल सपोर्ट है, और उसके पीछे लोकल सपोर्ट में जो गर्ज गायत है वो सिर्फ और सिर्फ पैसा है, सिर्फ और सिर्फ पैसा है कि आज फौज अपना हाथ हल्का कर दे तो दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी। तो ये बहुत फिक्रमंदी वाली बात है, इसको देखना चाहिए। और जब तक हम इसको नहीं देखें, ये ख़ास बात है आप में कि आप मेरे ख्याल से अकेले वो कारोबारी शख्सियत हैं जिन्होंने ख़ास तौर पे प्रोग्राम पे आकर इसे एक्नॉलेज भी किया है और मुल्क की सिचुएशन के ऊपर तबसरा भी किया है। वरना हमारे ताजिर सनतकार इससे बहुत घबरा रहे हैं, और मुझे नहीं समझ में आ रही कि वो खुल के बात क्यों नहीं कर रहे। लेकिन आपने खुल के इस मौजू पर बात की, आपका शुक्रिया अदा करूँगा। पाकिस्तान के इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को राइट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, ताकि आगे जाकर भी ये जो रुपी और डॉलर की पैरिटी है या दी अदर वे अराउंड है, ये बिल्कुल ठीक रहे। अभी इस वक्त हालात, वाक़यात, मामलात कुछ इस नोयत के हैं कि IMF प्रोग्राम को एक्सेप्ट करने के लिए शायद कुछ चेंजेस करनी पड़ेगी। हमारी फ़िस्कल पॉलिसी में, हमारी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर भी हमने देखा कि कंसिस्टेंसी हम लेकर आए एज़ पर देयर इंस्ट्रक्शंस या एज़ पर देयर एडवाइस, जो कि एक मेरे नज़दीक एक लॉजिकल सी चीज़ थी, क्योंकि फ़ाइनेंस और इकोनॉमिक्स जो है ये मूड पे चलने वाली चीज़ नहीं है।
اور میرے خیال سے IMF نے بہت ساری باتیں منوائیں. اب آگے کیا ہوگا یہ تو آنے والے دنوں کے اندر ہی پتہ لگے گا. وی ویٹ فار یور میسیجز آن فیس بک. علی ناصر میں ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.